وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 اور 115. آج کا موضوع، آج کا درس کا نمبر 14-12 ہے. کیا ہم نے قرآن سے اپنا رخ پھیر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا. لا ترى فيها عوجا ولا امتا. جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے، نہ ٹیلا اور بلندی. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے، اور خدا کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے خدا اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور وہ اپنے علم سے خدا کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. اور اس زندہ و قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں یا خدا ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے. طٰہٰ آیت نمبر 114. آیت نمبر 113. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ. اور اس میں ہم نے طرح طرح کے ڈرانے کی باتیں سنائی ہیں. لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں ناکامی سے یا اللہ کی نافرمانی سے. او یحدث لہم ذکرا، یا
ان میں یہ سمجھ پیدا کر دے۔ دیکھیں بہت ہی اہم آیت ہے، اور انسان دیکھیں بنیادی طور پہ ناسمجھ ہے، کیوں کہ اس کی منزل ظاہر نہیں ہے، اور باطن کے متعلق اس کا علم بالکل ہی نہیں ہے، صفر ہے۔ کیونکہ ہماری تو دیکھیں ہماری جو عقل ہے وہ حواس خمسہ تک محدود ہے۔ اب ہمیں ضرورت ہے روشنی کی، ہمیں ضرورت ہے علم کی کہ حقیقت کیا ہے۔ اور دیکھیں اگر زندگی کا اختتام موت کے ساتھ ہو جاتا تو پھر تو کوئی بات نہیں تھی، جیسے کہ دیگر مخلوقات ہیں اپنی زندگی پورا کر کے چلی جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ کسی حساب کتاب کا کوئی بات نہیں ہے۔ ثقلین جو ہے، ثقلین جن و انس، صرف یہ جو ہے ان کے ساتھ حساب کتاب بھی ہے، اور باقی معاملات صرف ان کے ساتھ ہیں۔ تو اب دیکھیں ہم ثقلین میں شامل ہیں، ہم انسان تو بہرحال ہر مخلوق سے افضل ہے، جنات سے اور فرشتوں سے اور جو بھی ہے۔ تو ہمارا معاملہ ذرا الگ ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، خلیفۃ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے، جن کو نہیں کہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اگرچہ وہ بھی ذمہ دار ہیں، لیکن انسان جو ہے، اب انسان میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، اور ہم ہی اگر سوچنے اور سمجھنے سے کام نہ لیں، سوچ اور سمجھ سے کام نہ لیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے او یحدث لہم ذکرا، تاکہ ان میں سمجھ پیدا ہو جائے۔ یہ کلام الہی قرآناً عربیاً یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہماری سمجھ کے لیے، تاکہ ہم سمجھ جائیں حقیقت کو کہ حقیقت کیا ہے۔ اس وقت تو دیکھیں اگر میں سچی بات کروں تو ہم سوچے سمجھے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، مطلب سمجھدار سمجھتا ہے، مجھے معلوم ہے، اور آپ کو بھی اپنے متعلق اندازہ ہوگا کہ آپ ہر انسان کے پاس جو بھی علم ہے، جتنا بھی علم ہے، وہ کہتا ہے بس یہ کافی ہے، اور دوسرے کے پاس جو علم ہے وہ پھر اپنے علم کی روشنی میں اسے دیکھتا ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، ورنہ یہ آپ دیکھ لیں ساری دنیا اسی دھوکے میں مبتلا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے۔ یہ میں ویسے ہی ایک بات کہہ رہا ہوں دنیا کے لیے، تو 6.5 ارب لوگ جو ہیں یہ قرآن کو تو مانتے بھی نہیں ہیں۔ 1.5 ارب 8 ارب لگا لیں آبادی، تو 1.5 ارب زبانی طور پہ مانتے ہیں، لیکن جو 6.5 ارب ہیں وہ قرآن کو مانتے تک نہیں ہیں۔ حالانکہ دیکھیں زیادہ تر عیسائیوں کا زیادہ تعداد ہے، اور اس میں بڑے بڑے یعنی سمجھدار لوگ، بظاہر سمجھدار، حقیقت میں نہیں، بظاہر سمجھدار، اور ایسے بھی ہیں مستشرقین جسے آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے دین اسلام پر غور کیا ہے اور تحقیق کی ہے، اور پیغمبر اسلام پہ پھر کتابیں لکھی ہیں، اسلام کے متعلق کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ قرآن حق ہے اور اللہ کا کلام ہے اور انسان کے لیے باعث نجات ہے۔ ان کے ذہن میں، مستشرقین کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اسلام کی اپنی طریقے سے تشریحات کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض باتیں بظاہر ان کی ٹھیک ہوں، لیکن ان کا دل تو مسلمان نہیں ہے نا۔ بعض مستشرقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھی باتیں کی، لیکن دل سے تو وہ دل میں ایمان پیدا نہیں ہوا، اور انہوں نے ایمان لانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ تو اچھی باتیں آپ بہت بھی اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر لیں، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکائیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی نازل کیا ہے، اور اس میں صرفنا فیہ من الوعید، طرح طرح سے ڈرانے کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔
اب جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے اس کا تو ہمیں نہ ادراک ہے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، نہ ادراک ہے، نہ احساس ہے، نہ اس پر یقین ہے۔ اور یعنی آپ دیکھ لیں، تصور کریں کہ آج کا مسلمان اللہ کے عذاب میں اور اللہ کی لعنت میں ہے، یہ اللہ سے کٹا ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے اور اللہ کے غضب کا شکار ہے۔ قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے۔ ایک بات تو میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں، عوام اور خواص، قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ دیکھ لیں، بہت سے لوگ آپ کو قرآن کی تشریح بیان کرتے ہوں گے، لیکن جو نقطہ ہے وہ آپ کو بیان نہیں کریں گے، ان کی خود سمجھ سے بالا تر ہے۔ بہت سے قرآن کے دعویٰ کرنے والے کہ ہم قرآن کو جانتے ہیں، عالم ہیں، جانتے ہیں، لیکن وہ قرآن کی روح سے واقف نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا، یہ بڑی اہم آیت ہے، اور ہمارا تو کچھ قرآن میں جو بھی آیت ہے وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس وقت قرآن پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ ایک صاف بات میں آپ کو کہوں، قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اور قرآن آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آج ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، اور یہ بات میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ اگر آج قرآن پاک اللہ تعالیٰ ہم سے اٹھا لے تو کلام الہی ہے، تو ہماری زندگی پر کوئی فرق نہیں آئے گا، بجوز اس کے کہ ناظرہ کے لیے، تلاوت اور حفظ کے لیے ہمیں پھر کوئی کتاب نہیں ملے گی۔ ابھی دیکھیں، اور کوئی کتاب ہم حفظ نہیں کرتے، بس یہ قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ یار دوست جو ہیں اپنے بچوں کو حافظ بنا لیتے ہیں یا جو کچھ بھی کرتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے سارا۔ تو دیکھیں، سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ میں آپ کو سمجھا ہی رہا ہوں، اور قرآن صرف میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ یہ بچ جائیں۔ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ بچنا۔ کس چیز سے؟ اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کے عذاب سے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، دیکھیں قرآن کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو ظاہر ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے تو آپ کیسے بچیں گے؟ آپ ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہے، تو آپ آج کی مسلمان قوم تو ایک نافرمان قوم ہے، ایک باغی قوم ہے، یہ حد سے یہ سرکشی پر آمادہ ہے۔ جان بوجھ کے آج کا مسلمان اللہ کی سرکشی پر مائل بس سرکشی ہے، اور سرکشی میں مبتلا ہے۔ قرآن کی اہمیت ہماری نظر میں آج رہی نہیں ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہر وقت میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، آپ سوچیں اس بات پہ کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج اسلام اس دنیا پر غالب ہوتا، اسلام کی حکومت ہوتی، اللہ کی حکومت ہوتی۔ آج کفر کی حکومت ہے دنیا میں، آج باطل غالب ہے، آج چار سو اندھیرے ہیں، آج کا دور جاہلیت ہے۔ باوجود ہے کہ ہم میں قرآن موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، طریقہ اور ان کا اسوہ حسنہ موجود ہے، لیکن دور جاہلیت میں ہم آپ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو فلاں ملک میں تو ہے یہ قرآن، فلاں ملک میں تو نور کے یعنی قرآن کی حکومت ہے، آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ عام طور پہ کفر، جہالت، تاریکیاں یہ ہم پر چھائی ہوئی ہیں، اور بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ قرآن آج ہماری ضرورت نہیں رہا ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں
کہ ہم ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ اصل ظاہر ہے، اب ظاہر کے پیچھے سارے لوگ دوڑ رہے دیوانوں کی طرح۔ یہ تو وہ ہے نا، انسان میں نقل کا مادہ ہے، جو دوسرے کرتے ہیں یہ بھی کرتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میرے بھائی کا بیٹا انجینئر بن گیا، میرا بیٹا ڈاکٹر نہ بنے تو مجھ پر تف ہے۔ یہ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، یہ ہماری سوچ ہے، بس مقابلہ ہے، دنیا کا مقابلہ ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ کہاں کا اسلام؟ ترجمہ میں تھوڑا سا یعنی مختلف کر رہا ہوں اس کا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اے محمد اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں طرح طرح کی تنبیہات کی ہیں۔ وعید کا مطلب تنبیہات، تنبیہ۔ لعلہم یتقون، شاید کہ یہ لوگ بچ جائیں کجروی سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے عذاب سے۔ او یحدث لہم ذکرا، یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہو جائے۔ یعنی دیکھیں، نصیحت، ذکر کا مطلب ہے، میں نے آپ کو بتایا، نصیحت، شرف، یاد دہانی، یہ ساری باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ جو قرآن میں ہے نا، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ ہم نہ نصیحت لینے کے لیے تیار ہیں قرآن پاک سے۔ دیکھیں، آپ خود دیکھ لیں، اپنے رویوں کو دیکھ لیں کہ قرآن کو تو صرف ہم نے تلاوت کے لیے محدود کر دیا ہے۔ شوہر حافظ ہے اور بیوی بھی حافظہ ہے، بس روزانہ ایک سپارہ جو ہے وہ حفظ کرتے ہیں، آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ بیوی کی اپنی مرضی ہے وہ شوہر سے کیسا سلوک کرے گی، شوہر کی اپنی مرضی ہے۔ یہ تو بس ایک برائے نام سی چیز ہے۔ آپ قرآن حفظ کر رہے ہیں، قرآن پڑھے جا رہے ہیں، اور باقی زندگی، یہ تو دیکھیں، ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے، یہ ہماری زندگی جو ہے یہ خواہشات سے لبریز ہے۔ میں اور میں اور میں، یہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، لیکن اس کا اثر تو کوئی نہیں ہوتا، مجھے پتہ ہے، لیکن میرا کہنا تو لازم بنتا ہے۔ میں تو اس سے باز تو نہیں آ سکتا نا، میں کہوں گا لوگ عمل کریں۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے ہدایت کے لیے، لوگ قبول کریں یا نہ کریں، اور نتیجہ جو ہے اس زندگی میں آپ کو ملے گا۔ یہ بات بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کی زندگی پریشانی کا شکار ہوگی، آپ پریشان ہوں گے، آپ بے چین ہوں گے، پریشان ہوں گے، کیونکہ آپ تو اپنی اصلاح پہ آمادہ ہی نہیں ہیں۔ قرآن تو تزکیہ نفس کے لیے ہے، قرآن کے ذریعے تزکیہ ہوتا ہے۔ قرآن کے احکامات پر آپ عمل کریں گے ایک نگران کی نگرانی میں، تو آپ کا تزکیہ ہو جائے گا۔ قرآن تو آپ کی زندگی سے خارج ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ فتعال اللہ الملک الحق، بالاتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، اور قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو، من قبل ان یقضی الیک وحی، جب تک تمہاری طرف اس کی وحی کی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے۔ وقل رب زدنی علما، اور دعا کرو اے میرے رب میرے علم میں مزید اضافہ کر، مزید علم عطا کر۔ دیکھیں، علم کی تو کوئی حد نہیں ہے، ایک بات، اور علم اصل میں قرآن ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ جو قرآن کو نہیں جانتا وہ پڑھا لکھا جاہل ہے۔ اگر اس نے ظاہری کوئی تعلیم حاصل کی ہو تو ہم اس کو پڑھا لکھا جاہل کہیں گے۔ اصل علم جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ قرآن میں ہے۔ اور دیکھیں علم کیا ہے، کہ آپ کو جو حقیقت کا علم دے، حقیقت کی بات سنائے، آپ کو آپ کی حقیقت بتائے، آپ کو زندگی کا مقصد بتائے، زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کا طریقہ بتائے۔ یہ ساری باتیں جو ہے صرف قرآن اور پیغمبر کی ذات تک محدود ہیں، قرآن اور سنت، یہ بات نوٹ کر لیں۔
تو اب یہ یعنی آج کے ابھی کی جو 114 نمبر ہم پڑھ رہے ہیں، فتعال اللہ الملک الحق، آج بادشاہ جو ہے بالاتر اور برتر ہے اللہ، فتعالی بہت بلند و برتر ہے ذات اللہ کی جو بادشاہ حقیقی ہے۔ اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے سامنے کے نام کہ دیکھیں بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ روکنے والا کون ہے؟ اللہ۔ آج کا انسان تو ایسا نہیں سوچتا، ہم نے تو ظاہر میں طاقت دیکھ لی ہے اور ظاہر کے سامنے ہم جھک گئے۔ توحید سے روگردانی کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ظاہر میں طاقت دیکھتے ہیں، ظاہر کے لیے ہم کوشاں ہیں، ہم نے اپنی زندگی ظاہر کے حصول کے لیے وقف کر دی ہے، دولت، عزت، شہرت، زر، زمین، ہم ظاہر کے لالچی ہیں۔ اللہ سے کوئی ہمارا واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ سے ہم کٹے ہوئے ہیں، اللہ سے ہم جڑنا نہیں چاہتے۔ ایک کلیئر بات ہے۔ آپ دیکھ لیں خود اللہ کے متعلق آپ کا کتنا رابطہ ہے آپ کا اللہ سے، کیا آپ اس سے باتیں کرتے ہیں؟ نہیں۔ دیکھیں جب میں یہ باتیں کی بات کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات چیت کی ہے قرآن کے ذریعے، یہ نہیں کہ میں آپ سے جیسے بات چیت کروں ایسی بات چیت نہیں، وہ بھی ایک درجہ ہے لیکن وہ اس کا میں ابھی تذکرہ نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات چیت کی ہے پیغمبر اور وحی کے ذریعے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے۔ لیکن قرآن کو تو ہم اپنے لیے سمجھتے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے ہم بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے۔ یہ قرآن میں یہ کنورسیشن ہے، اے محمد، اے لوگو، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، قل یا ایھا الذین کفروا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے بات چیت کی ہے، کبھی براہ راست اور کبھی بالواسطہ پیغمبر کے ذریعے۔ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو یکدم معاف کرنے والا ہے۔ تو بہرحال ہم تو اللہ تعالیٰ سے نہ بات چیت کے قائل ہیں، نہ اللہ سے ہمارا کوئی تعلق ہے حقیقی طور پہ۔ ہاں اگر آپ نے اپنے طور سے اپنی گمان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں وہ الگ ہے، لیکن بات چیت جو ہے آپ کی حقیقت میں وہ ہے جو آپ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کرتا ہے، قرآن کی آپ سنتے ہیں۔ اس وقت ہم اللہ کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، یعنی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کے الفاظ کے سننے والے تو آپ کو مل جائیں گے، لیکن قرآن کو جاننے کی کوشش کرنے والے آپ کو نہیں ملیں گے۔ بہرحال دیکھنا پڑے گا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، آپ اس کو دیکھیں، سوچیں، سمجھیں۔ اور یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں 114، فتعال اللہ الملک الحق، بلند بالا اور برتر ہے، اس میں دیکھیں مضمون یہ ہے کہ بادشاہ حقیقی، بالا و برتن اور بادشاہ حقیقی اللہ ہے۔ اب انسان تو برتر ذات کے سامنے جھکتا ہے، اس کی فطرت میں ہے، جو دینے والا ہے، جو بلند ہے، بالا و برتر، اس کے سامنے انسان جھکتا ہے عام طور پہ۔ آپ باس کا کہنا نہیں مانتے، باس کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ یس سر، یس سر آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے یس سر کہنا ہے۔ باس از آلویز رائٹ، یہ بھی آپ کا ایک جملہ ہے، باس یس سر، یس سر،
اور فوج میں تو آپ کو پتہ ہے یہ تو آفیسر کا حکم جو ہے وہ تو ماننا ہے آپ کو، ورنہ پھر کورٹ مارشل ہے آپ کا۔ اتنی زور زور سے کہتے ہیں وہ، بعض اوقات میں سنتا ہوں انہیں، یس سر یس سر۔ تو دیکھیں آفیسر بالا و برتر ایک اللہ، اور پھر بادشاہ حقیقی ایک اللہ کی ذات ہے۔ اب وہ تو نہایت مہربان ہے، نہایت رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، دینے والا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہ دینے والا ہے اور بے شمار دینے والا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دنیا کا دینا یا نہ دینا یہ اللہ کی حکمت پر منحصر ہے۔ ہم میں سے تو ہر شخص زیادہ کا طالب ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانا، قناعت اختیار کر لینا، اور یہ بہت بڑا یعنی یہ مطلوب ہے اللہ کو کہ تم میرے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ۔ میں دے تو سکتا ہوں، بے شمار دیتا ہوں، لیکن میں تو پھر تم پہ مہربان ہوں، تمہیں میں باغی نہیں کرنا چاہتا اور ایسے اسباب تمہیں نہیں مہیا کرنا چاہتا۔ اور زیادہ دینے میں تو آپ کو پتہ ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان باقی ہو جاتا ہے جب وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ تو یہ میں ایک ضمنی طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کی بہتات جو ہے، یہ طلب جو ہے، یہ بعض اوقات تباہی کا سامان لاتی ہے ہمارے لیے۔ انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، ظاہر میں پڑ جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے ظاہر۔ کارخانہ چل رہا ہے، اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں اور بس پیسے آ رہے ہیں اور شمار ہو رہے ہیں اور رکھے جا رہے ہیں اور گنے جا رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کی بندگی بڑی چیز ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، یہ ایک طریقہ ہے، آپ سنیں، پہلے سنیں اور پھر یاد کریں قرآن کو۔ اور قُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ یہ نہیں دیکھیں، علم کی انتہا نہیں ہے، علم کی انتہا نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اب یہ بظاہر پیغمبر مخاطب ہے، وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، تو اب پیغمبر بھی ظاہر ہے کہ علم کی تو کوئی حد نہیں ہے، اور پھر ہمارے لیے ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے۔ بہرحال یہاں تک کافی ہے، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فتعالى اللہ الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما۔ تو خدا جو سچا بادشاہ ہے، عالی قدر ہے، اور قرآن کی وحی جو تمہاری طرف بھیجی جاتی ہے اس کے پورا ہونے سے پہلے قرآن کے پڑھنے کے لیے جلدی نہ کیا کرو، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدَ لَهُ عَزْمًا۔ اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم